استغفراللہ ربی واتوب الیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اللہ صلی علی محمد الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم مکی المدنی الامی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالعرض مدینہ بالقاسم مصطفیٰ محمد صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی علی محمد اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور صلوات محمد وآل محمد صلی علی محمد دعا رب کائنات بصدق ذکر محمد و آل محمد اس فرش عزا کا بچھائے جانا منتظمین کی یہ کاوش آپ دوستوں کی شرکت پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے اور ذکر آل محمد کے صدقے میں مرحوم سید عباس احمد جعفری صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے، ان کی عالم برزخ کی منازل کو آسان فرمائے اور ان سمیت سبھی مرحومین کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے۔ قبلہ کی بلندی درجات کے لیے باواز بلند درود پڑھ لیں محمد و آل محمد کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات سامعین، مرحوم سید عباس احمد جعفری صاحب جیسا کہ ابھی ان کے صاحبزادے آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے کہ چند سالوں سے مجھے یہ افتخار حاصل ہے، مجھے یہ پروردگار کی طرف سے سعادت حاصل ہوئی کہ میں بھی ان سے واقف تھا، اور خصوصاً ابھی آگے ماہ مقدس آ رہا ہے، ماہ مقدس میں خصوصیت کے ساتھ اکثر چونکہ وہاں پر واشنگٹن ڈی سی میں پروردگار کی طرف سے یہ عنایت ہے کہ مجھے کئی سال سے وہاں پہ ذکر اہل بیت کا موقع مل رہا، تو افطار خصوصاً ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا، اور انتہائی حلیم، انتہائی شفیق اور انتہائی پرخلوص طبیعت کے انسان۔ یقیناً موت دوستوں میں جدائی ڈالتی ہے، موت اپنوں کو اپنوں سے جدا کرتی ہے، اور ہر گزرنے والی شخصیت، ہمارا ہر پیارا جو دنیا سے جا رہا وہ ہمارے لیے یہ پیغام چھوڑ کر جا رہا ہے کہ اس دنیا کو ثبات حاصل نہیں، اس دنیا میں کسی کو مستقل نہیں رہنا۔ جب اپنے گزر جائیں تو یقیناً دل پہ ضرب آتی ہے، یقیناً خصوصاً ماں باپ جب تک ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ ہمیشہ رہیں گے، انہوں نے تو رہنا ہی ہے، یہ تو زندگی کا حصہ ہیں، یہ تو ہوتے ہی ہیں، مگر جب چلے جاتے ہیں تو ایک دم سے ہی چلے جاتے ہیں، پھر پتہ نہیں چلتا۔ میں نے بھی کچھ عرصہ پہلے اپنے والد کو کھویا، اور ایسا لگتا ہے جیسے اب والد کو گزرے 2-3 سال ہو گئے، مگر شاید ہی کوئی ایسا موقع آیا ہوگا جو خوشی سے تعلق رکھتا ہوگا جس میں والد کی کمی کو محسوس نہ کیا گیا ہوگا۔ اور خصوصاً جب بھی کوئی کامیابی ملتی ہے، جب بھی کوئی چیز ایسی سامنے آتی ہے جسے دیکھ کے آپ کو خوشی ہوتی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی زندگی میں کوئی پازیٹیو قسم کی کامیابی، ایسے میں والد سب سے زیادہ یاد آتے ہیں۔ کاش آج وہ ہوتے تو وہ بھی اسے محسوس کرتے، وہ بھی اسے دیکھتے۔ اپنوں کا معاملہ ہی ایسا ہے، اپنے ایک ایک کر کے جدا ہو جاتے ہیں، مگر ہر جدا ہونے والا یہی بتا رہا ہے کہ اس دنیا کو حرف آخر نہیں سمجھ لینا، اس دنیا میں ایسے نہیں گڑ جانا، اس طرح کھب نہیں جانا کہ آپ یہ تصور کریں کہ شاید ہمیشہ ہمیں رہنا ہے، مگر ایسی شخصیات کے جن کے ساتھ مل کر آپ کو اچھا محسوس ہو، ایسی شخصیات کے جانے پہ بڑا دکھ اور افسوس ہوتا۔ حقیقتاً مجھے اپنے بہت سے ایسے سامنے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو گزر گئے ہیں، مگر کچھ ایسے ہیں جو ابھی تک جن کا گزرنا دل پہ تکلیف کا باعث بنتا ہے، کیونکہ آپ چاہے سال میں انہیں چند دن کے لیے کیوں نہ ملیں،
مگر ان سے مل کے آپ کو ایک خوشگوار قسم کا احساس ہوتا. ان میں سے ایک یہ شخصیت تھی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. ان کے صاحبزادے بھی یہی بتا رہے تھے کہ انتہائی مثبت فکر کے انسان تھا. یعنی زندگی میں کچھ تلخ تجربات بھی رہے، اولاد کا گزرنا بھی، دیگر تکالیف بھی، مگر ہمیشہ مثبت ہو کر اس کا سامنا کیا. یہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک وابستگی محمد و آل محمد کی ذات سے نہ ہو. حقیقتاً محمد و آل محمد کی ذات سے انسان کی جتنی وابستگی گہری ہوگی اتنا ہی اس دنیا کو ڈیل کرنا انسان کے لیے آسان ہو جائے گا. یہ آل محمد کی سیرت سے ہم آہنگی ہے جو انسان کو مشکل حالات میں بھی سروائیو کرنے کی توفیق عطا کر دیتی. یہ آل محمد کی سیرت سے وابستگی. اللہ محمد و آل محمد. دوستان عزیز، دیکھیے یہ جو ہمارے ہاں ایصال ثواب کا ہے نا سلسلہ، اس کے متعلق مختلف روایات ہیں. آیت اللہ تہرانی نے اس کے اوپر ایک کتابچہ بھی تحریر فرمایا کہ جب بھی کوئی چیز ایصال کی جاتی ہے مرحوم کو تو عالم میں برزخ میں اسے کسی نہ کسی برزخی شکل میں ملائکہ لے جا کر پیش کر دیتے ہیں خدا کی جانب سے. یعنی ایک درود بھی پڑھ کر اگر ہدیہ کیا جائے گا تو وہاں وہ کسی برزخی شکل میں اسے ملے گا. ایک فاتحہ جو آپ پڑھ دیتے ہیں مرحومین کو مد نظر رکھ کے، وہ اسے کسی برزخی تحفے کی شکل میں جا کر مل جائے گا. آپ نے ان کی طرف سے راہ خدا میں انفاق کر دیا، وہ کسی برزخی شکل میں ملے گا. یعنی ہر شے جو جتنی ہے، جس خلوص سے کی گئی ہے، وہ کسی برزخی شکل میں جا کر اسے وہاں پر پیش کی جائے گی. اور جب وہ اسے پیش کی جائے گی تو آگے روایات کا تسلسل یہ ہے کہ ان کے دل کو جو خوشی ہوگی، وہ مرحوم آپ کے جو دنیا سے جا چکے ہیں، جب آپ انہیں کچھ ایصال کریں گے اور انہیں وہاں موصول ہوگا تو وہ وہاں بیٹھ کر آپ کو جو دعا دیں گے خدا دنیا میں وہ آپ کے حق میں قبول کر لے گا. یعنی ماں باپ کوئی ایسی شخصیات نہیں ہے کہ جن کا ربط آپ سے ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس نہیں رہے، چاہے وہ آپ کے سامنے نہیں رہے، مگر ان سے ایک تعلق آپ کا ابھی بھی قائم رہ سکتا ہے. وہ یہ کہ آپ انہیں فراموش نہ کریں، اور وہ جو وہاں بیٹھ کر آپ کے حق میں عالم برزخ سے دعا کریں گے اللہ عالم دنیا میں قبول کر لے گا. اب حضور کسی کو درود بھیجا جائے گا تو وہ بھی کسی برزخی شکل میں ہوگا، کسی کو لیے راہ خدا میں مال دیا جائے گا وہ کوئی برزخی شکل. کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ مرحوم جنہیں ذکر آل محمد کے تحفے ملتے ہوں گے. خدا ہی بہتر جانتا ہے وہ مرحوم کتنے مطمئن اور سرشار ہوتے ہوں گے جنہیں ان کے لوحے کی مثال ثواب کرتے ہوں گے. یاد رکھیے یہ جو ہمارے یہاں روش ہے نا، اچھا ایک روش انگریز میں بھی ہے، وہ بھی مجھے بہت اچھی لگتی اور میں سمجھتا ہوں کہ مثبت چیزیں لینی چاہیے نا. آپ نے دیکھو کہ جن افراد کو ان کے کلچر سے آگہی ہے، جب کوئی ان کا گزر جاتا ہے نا، وہ بھی ایک دعائیہ تقریب کا اہتمام کرتے ہیں. اکثر دفنانے سے پہلے کرتے ہیں، تابوت میں سامنے مرحوم لیٹے ہوتے ہیں اور دوست احباب آ کر اس کی زندگی کو ڈسکس کرتے ہیں کہ آخر اس شخصیت کا ہماری زندگی میں کیا امپیکٹ تھا. وہ بڑی مثبت بات ہے، وہ ایک اچھا ہے. میرے خیال میں اگر ہماری ایصال ثواب کی مجلسوں میں یہ ایک چیز ایڈ ہو جائے نا تو جو ایصال ثواب کی مجالس کے انعقاد کا مقصد ہے نا وہ مزید سوا ہو جائے گا کہ جو مرحوم چلا گیا ہے اس کی زندگی کے جو مثبت پہلو ہیں انہیں ہم اخذ کر سکیں. وہ پھر دوست احباب آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میرا ان کے ساتھ کیسا وقت گزرا اور ان کی وجہ سے میری زندگی میں وہ کون سی بات تھی جو میں نے ان سے سیکھی یا ان کے ساتھ کی وجہ سے مثبت چیز میری زندگی میں پیدا ہوئی. میں سمجھتا ہوں اگر یہ ہمارے ایصال ثواب کی مجالس کا حصہ بن جائے کہ رشتہ دار احباب اور دوست بھی کچھ دیر آ کر اس شخصیت کے جو مثبت پہلو تھے اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم بظاہر زندہ ہیں وہ زندہ رہنے کا گر سیکھ لیں. تو مرحومین کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے. مولا امیر فرماتے ہیں میں نے یہ ظاہری زندگی کم جی ہے، حقیقی زندگی بہت زیادہ گزاری ہے. وہ ایسے کہ میں نے گزشتگان کی زندگی کے تجربوں سے فائدہ اٹھایا. لہٰذا مرحومین کے تجربوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، وہ ایک بڑا مثبت پہلو. اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد ایصال ثواب کی مجلس کا یہ ہے کہ ہم خود بھی اس بات کو مد نظر رکھیں کہ آخر پلٹ کے خدا کی بارگاہ میں جانا. مگر حضور ایک فضائل کے اوپر مبنی جملات کرنا چاہتا ہوں. کتنی عظمت ہے. دیکھیے اس بات کو یاد رکھیے گا، اللہ نے ہمیں نعمت حیات دی ہے. ہو سکتا ہے ہماری وجہ سے اس دنیا میں حضور کوئی تبدیلی واقع نہ ہو سکے. کم لوگ ہیں جو معاشرے پر امپیکٹ ڈالتے ہیں. بہت سارے لوگ یوں ہی خاموش زندگی گزار کے دنیا چھوڑ دیتے ہیں.
لازمی نہیں ہے ہر وہ جو دنیا میں آیا اسے عزت بھی ملے، لازمی نہیں ہے جو دنیا میں آیا اسے دولت بھی ملے، لازمی نہیں ہے جو دنیا میں آیا اسے شہرت بھی ملے۔ دنیا کا آغاز محلوں سے ہوتا ہے، اختتام جھونپڑیوں میں ہو جاتا ہے۔ جھونپڑیوں سے اٹھنے والے محلوں میں اختتام کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں جی؟ صاحب عزت کے گھر پیدا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کو بھی عزت ملے گی۔ اسی طرح کسی رذیل کے گھر پیدا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ساری زندگی عامیانہ گزرے گی۔ ہم نے دیکھا ہے نوح جیسے نبی کے گھر بیٹا پیدا ہوا، ذلت کی موت مر گیا۔ ہم نے دیکھا یزید بن معاویہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا، حسین کی عزت کر کے عزت کی موت پا گیا۔ ایسا ہوا کہ نہیں جی؟ اس کا مطلب ہے رذیل کے گھر پیدا ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ ذلتی لازمی ہے، اور عزت دار کے گھر پیدا ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ عزت حتمی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ دنیا بڑی غیر حتمی سی جگہ ہے، یہاں نہ عزت کی گارنٹی ہے، نہ دولت کی، نہ شہرت کی۔ حضور ہماری وجہ سے معاشرے پہ کوئی امپیکٹ آ سکے یا نہ آ سکے، آل محمد کے مکتب میں رہ کے مر جائیں گے نا، اتنا ضرور ہوگا ہماری موت کے جواز سے ایک مجلس حسین ضرور برپا ہو جائے گا۔ اس مجلس میں ذکر ہمارا نہیں، ذکر پھر آل محمد کی ذوات کا ہوگا۔ یعنی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یعنی اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا، ہم میں سے ہر شخص کی کم از کم قیمت ایک مجلس حسین ضرور۔ توجہ ہے جی؟ حضور بالیدہ فکر افراد بیٹھے ہیں، آپ اگلا جملہ یقیناً آپ ذہن میں محفوظ فرمائیں گے۔ اس کا مطلب ہے ہم جب تک زندہ ہیں عزادار ہیں، جب مر جائیں گے خود ہی عزاداری میں تبدیل ہو جائیں گے۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماں باپ کے لیے پروردگار نے، وقت مختصر ہے، آئیے دو ایک باتیں اور پھر آپ کی زحمت تمام۔ دیکھیے ماں باپ کے لیے پروردگار نے واضح فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پروردگار فرما رہا ہے میں نے یہ حتمی کر دیا، یہ میں نے قضا کر دیا۔ دو کام، ایک یہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی سوائے ذات توحید کے، خداوند کریم کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ تعظیم ہو سکتی ہے، احترام ہو سکتا ہے، مگر عبادت کے عنوان سے اگر کچھ ہوگا تو وہ صرف ذات خدا کے لیے ہوگا۔ پروردگار عالم کے سوا کسی کی عبادت ایک لمحے کے لیے بھی حرام ہے۔ پروردگار نے یہ بات قضا کر دی، مگر اسی لفظ قضا کے ساتھ جس میں اس نے ہر قسم کے شرک کی نفی کی ہے، اس نے دوسری بات یہ حتمی کی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان ہوگا۔ ایک لفظ قضا مشترک وہی عدم شرک کے لیے ہے، وہی ماں باپ کے ساتھ احسان کے لیے۔ صاحبان فہم بیٹھے ہیں، اب لفظ احسان دیکھیے پروردگار نے کتنا خوبصورت لفظ کا چناؤ کیا ہے یہاں پہ۔ ماں باپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کا حق ادا نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ ماں باپ کا حق ادا کیا جائے گا، ماں باپ کے ساتھ احسان ہوگا۔ پوچھئے عالم دین بیٹھے ہیں، بزرگان بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ لفظ احسان کی اہمیت، ان سے پوچھیں احسان کسے کہتے ہیں؟ ایک حد ہوتی ہے جہاں تک حق بنتا ہے، یا یوں کہہ لوں کہ جہاں تک لفظ حق استعمال ہو سکتا ہے، جو حق سے بڑھ کر ہو اسے احسان کہتے ہیں۔ دیکھیں آپ نے یہ ہال تھا، آپ نے اس ہال کو پینٹ کروانا تھا، اس میں کچھ کام کروانا تھا، آپ نے بلا لیا، آپ نے کہا ہاں بھئی یہ کتنا معاملہ ہوگا، بالفرض معاملہ طے ہوا 1 لاکھ کے اندر ہوگا۔ آپ 99,999 روپے دیں اور 1 روپیہ یہ سوچ کے روک لیں کام ہونے کے بعد، 1 روپیہ کہ 1 روپے سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ 1 روپیہ نہیں آپ روک رہے، وہ ظلم ہے، وہ ظلم ہے۔ جب معاملہ طے ہوا تھا 1 لاکھ کا، آپ چاہے 99,999 روپے دے چکے، مگر وہ 1 روپیہ بھی جو روک رہے ہیں وہ ظلم ہے، آپ کا بنتا نہیں ہے، آپ سے سوال ہوگا قیامت کے دن۔ آپ پورا 1 لاکھ اٹھا کر دے دیں، یہ کوئی احسان نہیں ہے، اس کا حق بنتا تھا۔ جو اس سے بڑھ کر دیا جائے گا وہ احسان ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک حد بنتی ہے جہاں تک حق بنتا ہے۔ پروردگار نے حضور یہ نہیں فرمایا کہ ماں باپ کا حق ادا کرو۔ اگر پروردگار یہ فرماتا ماں باپ کا حق ادا کرو، چونکہ پروردگار خالق فطرت ہے، وہ انسان کا مزاج جانتا ہے، وہ جانتا ہے یہاں کئی ایسے بدبخت ہیں جو کیلکولیٹر لے کر ہاتھوں میں بیٹھ جائیں گے، آپ نے یہ کیا تھا لیجئے میں یہ کر رہا ہوں، آپ نے یہ کیا تھا لیجئے میں یہ کر رہا ہوں، آپ نے یوں کیا تھا میں یہ کر رہا ہوں۔ پروردگار فرما رہا ہے خبردار حق ادا نہیں کرنا، احسان کرنا ہے ماں باپ کے ساتھ۔
اب معاملہ یہ ہے کہ احسان کا تعلق ظرف کے ساتھ ہوتا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ جتنا ظرف بلند ہوگا اتنا احسان کیا جائے گا. اس نے ماں باپ کا معاملہ ہمارے کیلکولیٹر کے ساتھ نہیں، ظرفیت کے ساتھ رکھ دیا. اگر دیکھنا ہے کہ کتنا صاحب ظرف ہے تو یہ دیکھو کہ ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتا. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی صلی اللہ محمد و آل نشکر لی ولی والدی، سورہ لقمان. پروردگار نے فرمایا شکر ادا کرو، جہاں میرا شکر ادا کرو ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو. یعنی عدم شرک کے معاملے میں بھی، اپنی عبادت کے اس میں بھی اپنے ساتھ ماں باپ کو رکھ لیا، اور جب احسان کے اوپر شکر کرنے کی بات آئی، شکریہ ادا کرنے کی بات آئی، اس میں بھی ماں باپ کو اپنے ساتھ شامل کر لیا. تو جو ہے دوستان کتنا پروردگار ماں باپ کے معاملے میں انسان کو احساس دلاتا ہے کہ یہ معاملہ وہ ہے جو ظرفیت کے ساتھ ہے. یاد رکھیں، ماں باپ کے لیے کوئی کوشش کرنا، ماں باپ کے لیے کچھ کرنا، یہ صاحب ظرف ہونے کی دلیل ہے. اگر آپ نے کسی کی ظرفیت کا اندازہ کرنا ہے یہ کتنا صاحب ظرف انسان ہے، تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہا. دوستان عزیز، پروردگار تو نے یہ کیوں بنایا، یہ سلسلہ ڈیزائن کیوں کیا، اسے اس آیت کے اندر اس نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور اسی میں نتیجہ ہے. لطف آئے گا اگر بات پہنچی. اس نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، میں نے یہ جتنا موت و حیات کا سلسلہ ڈیزائن کیا ہے، اصل میں تم سے چاہتا کیوں؟ اس حال ثواب کی مجلس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم خود اس مفہوم کو سمجھیں، اور جو ہمارے پاس اب گنجائش ہے چند سالوں کی، اس میں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں. کس وجہ سے یہ سارا ڈیزائن کیا ہے پروردگار نے سسٹم؟ یہ پورا جو ایک جھنبیلا سا کھڑا ہے اس دنیا کا، جس میں مسائل بھی ہیں، جس میں ٹینشنیں بھی ہیں، جس میں سارا، یا اللہ تم نے یہ ڈیزائن ہی کیوں کیا؟ اس نے کہا صرف ایک کام کے لیے، لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں وہ تم میں کون ہے جو عمل احسن انجام دیتے، یعنی بہترین عمل تم میں کون انجام دیتے ہیں. پروردگار فرماتا ہے یہ جتنا میں نے ڈیزائن کیا اس کے پیچھے میرا صرف ایک مقصد ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تم میں وہ کون ہے جو بہترین عمل انجام دیتے ہیں. اب حضور بہترین عمل کی کیا تعریف ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جسے انجام دیں گے تو ہم مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے کوئی بہترین عمل انجام دیا ہے؟ اب اس میں تھوڑا سا اشکال ہے، کیونکہ ہم تو پورا رجسٹر لکھا جا سکتا ہے، یہ عمل بھی بہترین ہے، یہ عمل بھی بہترین ہے. تو جہاں اشکال ہو وہاں ان سے سوال کرنا چاہیے جو راسخون فی العلم ہے. جب معصوم سے پوچھا گیا مولا بہترین عمل کسے کہتے ہیں؟ بعض اقوال ائمہ کے ایسے ہیں انہیں پڑھ کے پتہ چلتا ہے آپ کسی امام فطرت سے بات کر رہے ہیں، ایسا پورے نا سمندر کو کوزے میں سمیٹ دیتے ہیں. کہ مولا عمل احسن کسے کہتے ہیں، بہترین عمل کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہر وہ عمل جسے انجام دینے کے لیے تمہیں تمہارے نفس کو مجبور کرنا پڑے وہی بہترین عمل. توجہ ہے؟ خباثت کے اوپر نا نفس کھینچ کے انسان کو لے جاتا، اس میں چاشنی اتنی ہوتی ہے، انسان کو ڈریگ کر کے گناہ کی جانب اس کا نفس لے جاتا. مگر بہترین اچھا عمل انجام دینے کے لیے، عمل احسن انجام، انسان کو اپنے خلاف مبارزہ کرنا پڑتا، اپنے خلاف اٹھنا پڑتا ہے، اپنے اندر ایک جنگ کرنی پڑتی ہے. معصوم نے فرمایا وہ عمل جس کی خاطر تمہیں اپنے نفس کے خلاف جنگ کرنی پڑے، بس سمجھو وہی بہترین عمل ہے. اچھا کمال یہ دیکھیے کیوں یہ سارا سلسلہ موت و حیات قائم کیا، تاکہ میں دیکھوں تم میں بہترین عمل کون انجام دیتا. اس نے یہ تو کہا ہی نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں عمل کثیر کون انجام دیتا. اس نے کہا نہیں میں یہ دیکھ ہی نہیں رہا کون کتنا کر رہا ہے، مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ بہترین کون کر رہا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ دیکھیں فرق ہے، یہاں پروردگار کوانٹٹی کے اوپر نہیں نگاہ رکھ رہا، کوالٹی پہ نگاہ رکھ رہا. اس سے غرض نہیں ہے کہ کون کتنا انجام دے رہا، وہ اس پہ متوجہ ہے کہ جو انجام دے رہا ہے اس کی کوالٹی کیا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ یعنی اس نے یہ نہیں دیکھنا، اس نے کثرت عمل کی بات ہی نہیں کی کہ میں نے تمہیں یہ نعمت حیات دی ہے تاکہ میں دیکھوں تم میں بہترین عمل، یہ نہیں کہا تم میں زیادہ عمل کون انجام دے رہا. وہ کہہ رہے ہیں میں نے یہ دیکھنا ہے کہ جو انجام دے رہا ہے اس کی کوالٹی کیا ہے. اب حضور کثرت عمل کیا ہے؟ ہم نمازیں پڑھیں اور بے تحاشا ہوں، روزے ہوں اور لا تعداد ہوں، حج ہوں اور ان گنت ہوں، نیک اعمال ہوں بے تحاشا ہوں، مگر بہترین عمل کیا ہے؟ چاہے مختصر ہو
مگر کوالٹی اتنی اعلیٰ ہو کہ پروردگار ایک لمحے میں اسے قبول کر لے. اب دیکھیے لطف آ جائے گا مجلس کے، روایتی مجلس سننے والے دوستوں کے لیے بھی جملہ لطیف ہوگا. حضور کثرت عمل اور بہترین عمل، عمل احسن کیا فرق کیا ہے ایک جملے میں، اور اشارت نرز کروں گا لطف آئے گا اگر بات پہنچ گئی تو. کثرت عمل یہ ہے نمازیں ہوں اور بے تحاشا ہوں، روزے ہوں لاتعداد ہوں، اعمال خیر ہوں اور بے تحاشا ہوں. کتنے ہوں حضور؟ اتنے ہوں کہ ثقلین کی عبادت جتنے ہو جائیں. مگر عمل حسن یہ ہے ایک ہی ضرب ہو مگر ثقلین کی عبادت پہ بھاری آ جائے. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات مقدس، صلی علی محمد و آل محمد. توجہ ہے دوستان؟ یعنی عمل چاہے مختصر ہی کیوں نہ ہو مگر ایسے اطاعت الہی میں ڈھلا ہوا ہو، یعنی نیت اتنی خالص ہو کہ وہ عمل مختصر ہو کہ بھی پروردگار کی نظر میں قبول ہو جائے. یعنی پروردگار فرما رہا ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں تم میں سے بہترین عمل کون انجام دیتا. اچھا یہ جو وہ فرما رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے یہ تو بڑی پرابلم ہو گئی حضور. دیکھیں انسان جتنا بھی غیر محتاط ہونا، اگر لکھا ہوا ہونا آگے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو انسان تھوڑا سا محتاط ہو جاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں تو خیر ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ ہر قسم کا لطف ہے کہ جو مرضی کیا جائے، مگر ذمہ دار معاشروں میں اگر پتہ ہو نا کیمرہ لگا ہوا ہے تو انسان جتنا بھی غلط فہمی میں ہو نا تو ایکسیلیٹر سے پاؤں ہٹ ہی جاتا ہے. انسان ذرا سپیڈ لیمٹ کو دیکھنے لگتا ہے کہ ذرا میں قاعدے میں آ جاؤں کیونکہ کوئی دیکھنے والی اتھارٹی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا ویسے یہاں پر یہ کمال ہے کہ یہاں پہ ساتھ بیٹھے ہوئے کہہ دیتا ہے کوئی نہیں خراب ہے. توجہ ہے جی؟ تو حضور کس کا احترام انسان کرتا ہے؟ کیا وہ کیمرے کا احترام ہے؟ اس آنکھ کا احترام ہے جو دیکھ رہی؟ وہ کیمرہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کیمرے کے پیچھے بیٹھی ہوئی جو اتھارٹی ہے نا، احترام اس کا ہوتا ہے یا خوف اس کا ہوتا؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ کو پتہ ہے جو اس کیمرے کے پیچھے اتھارٹی بیٹھی ہے نا وہ خود ہی ناقص ہے تو انسان اتنا کوئی متوجہ نہیں ہوگا، بس ٹھیک ہے دیکھ رہا ہے تو دیکھتا رہے. مگر اگر آپ کو پتہ ہو نا جو اس کیمرے کے پیچھے بیٹھی ہوئی اتھارٹی ہے وہ ذمہ دار ہے، اس کا جتنا احترام یا خوف دل میں ہوگا اتنا ہی انسان محتاط ہوگا. پروردگار فرما رہا ہے یاد رکھ میں نے تجھے یہ جو حیات و موت کا سلسلہ دیا ہے نا، پہلے لمحے سے لے کر آخری لمحے تک، پہلے سانس سے لے کے آخری ہچکی تک تو انڈر سرویلنس ہے، میں تجھے دیکھ رہا ہوں. توجہ ہے دوستان عزیز؟ سادگی سے ایک بات عرض کروں گا، پیغام کا پیغام ہے اور لطف آئے اگر بات پہنچے تو. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بات تو طے ہو گئی، ہمیں دیکھا جا رہا ہے، دیکھنے والی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، اور دیکھ اس لیے رہی ہے کہ ان میں سے کون ہے جو عمل حسن انجام دے گا، اس لیے ہمیں دیکھا جائے. اس کا مطلب ہے آپ اور میں اس وقت امتحان کی کیفیت میں ہیں. ابھی ہم سے ممتحن کو یہ دیکھنا ہے کہ ان میں عمل حسن کون انجام دے گا. اس کا مطلب ہے اسی لیے کہا جاتا ہے دنیا امتحان گاہ ہے، آخرت نتیجے کا دن ہے. اس کا مطلب ہے آپ اور میں امتحان گاہ میں ہیں. امتحان گاہ کا پہلا اصول جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ پوری توجہ. پہلا اصول کیا ہوتا ہے؟ امتحان کا پہلا اصول یہ ہوتا ہے پرچہ آتا ہے یا نہیں آتا، نگاہیں اپنے پرچے پہ رکھیں. توجہ ہے دوستان عزیز؟ اگر کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا ہونا تو ممتحن امتحان سے بھی اٹھا دیتا. کیوں؟ لازمی ہے کہ پرچے اپنے پہ نگاہیں ہونی چاہیے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ ہم اچھی امتحان گاہ میں، ہر کسی کے پرچے کی خبر ہے، ہر رشتہ دار کے پرچے کا پتہ ہے، ہر کمیونٹی کے ہر بزرگ کے پرچے کا پتہ ہے. نہیں پتہ تو اپنے پرچے کی ہی خبر نہیں. توجہ ہے دوستان عزیز؟ یہ بھی عجب امتحان گاہ نہیں ہے خدا کی قسم. یاد رکھیے امتحان گاہ ہے، اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ نگاہیں اپنے پرچے پہ ہونی چاہیے. بات پہنچ رہی دوستان؟ اور پروردگار نے یہ دیکھنا ہے کہ جو انجام دے رہے ہیں اس میں بہترین عمل کون انجام دے رہے ہیں. توجہ ہے دوستان عزیز؟ اس کا مطلب ہے آپ اور مجھ سے پروردگار کی کوئی امید ہے. اگر اس نے ہمیں نعمت حیات سے سرفراز کیا ہے یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے خدا کی قسم. دیکھیں اس کے پروردگار کے احسانات کا تعلق تب شروع نہیں ہوتا جب انسان کو تنخواہ ملے. اس نے ہمیں نیستی سے ہستی میں لایا ہے، یہی اس کا بڑا احسان. دیکھیں اگر وہ نہ بھی خلق کرتا تو کیا تھا؟
کیا کچھ ہو سکتا تھا؟ اور اس کا خلق کرنا کوئی چھوٹی بات؟ یاد رکھیں جس لمحے اس نے ہمیں خلق کیا وہ ہمارا خالق ہو گیا، وہ ہمارا رب ہے. یہ چھوٹی بات ہے؟ یہی اتنی بڑی نعمت ہے کہ کائنات جس ہستی کے فضائل پڑھتی ہے نا، وہ علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں الہی کفا بھی اذن ان اکون لک عبدا، یا اللہ علی کی عزت کے لیے کافی ہے علی تیرا بندہ ہے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ وہ علی کے کائنات میں شاید کوئی شے عزت کہلا ہی نہیں سکتی جب تک پائے اقدس علی ابن ابی طالب میں نہ پہنچ. توجہ ہے جی؟ کائنات کی ہر عزت جس ہستی پہ فدا، وہ ہستی فرما رہی ہے کفا بھی عزن، میرے لیے کافی ہے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ الہی کفا بھی عزن ان اکون لک عبدا، یا اللہ علی کی عزت کے لیے اتنا ہی. یہ دنیا میرے فضائل پڑھتی ہے، پڑھتے رہے. علی نے خیبر فتح کیا، علی کعبے میں آئے، علی مسجد سے گئے، علی بت شکن، علی ابن کل ایمان، دنیا فضائل پڑھے. میری تو عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، میں تیرا بندہ ہوں. وَقَفَا بِفَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے تو میرا رب ہے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ علی ابن ابی طالب کے لیے باقی تمام چیزیں اضافی ہیں. ایک جملے میں لفظ عزت بھی استعمال کر دیا، لفظ فخر بھی استعمال کر دیا. یا اللہ میری عزت کے لیے کافی میں تیرا بندہ، میرے فخر کے لیے کافی تو میرا رب. یعنی علی کو تو دنیا سے چاہیے ہی کچھ نہیں، علی رب کے ساتھ ہی راضی ہے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ کفا بھی فخرا ان تکون علی ربا. اور اگلا جملہ، خدا کی قسم یہ جملے صرف عبد خدا علی ہی انجام دے سکتے ہیں، باقی کسی میں کیا جرت ہے انسان میں وہ ایسے خدا سے ناز سے بات کر سکے، اس طرح تکلف سے خدا سے ایسی محبت سے بات کر سکے. فرماتے انت کما احب، یا اللہ تو ویسا ہی ہے جیسا میں علی چاہتا ہوں. خدا کی قسم کیا جملہ، انت کما احب، یا اللہ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں. ہر انسان چاہتا ہے جو اس کے اوپر کی اتھارٹی ہے نا، جو اس کا باس ہے، ہر انسان چاہتا ہے باس کیسا ہونا چاہیے، اخلاق میں ایسا ہونا چاہیے، اس مزاج کا ہونا چاہیے، میرے ساتھ اتنا شفیق ہونا چاہیے. ہر انسان کو ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جو میرا اوپر باس ہے، جو میری اتھارٹی ہے، وہ کیسی ہونی چاہیے. انتا کما احب، یا اللہ تو ویسے ہی پرفیکٹ ہے جیسا میں چاہتا ہوں. تو اتنا ہی کریم ہے، تو اتنا رحیم ہے، تو اتنا غفور ہے، اتنا شکور ہے، جیسا ایک عبد چاہ سکتا ہے. یا اللہ تو ویسا ہی پرفیکٹ ہے. انتا کما احب فجعلنی کما تحب، یا اللہ تو علی کو بھی ویسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے. اسے کہتے ہیں بال کو دوسرے کے کورٹ میں ڈال دینا. کیسا خدا کے حوالے اپنے آپ کو کیا ہے کہ یا اللہ تو ویسا ہی پرفیکٹ ہے جیسا میں علی چاہتا ہوں، بس تو علی کو ویسا بنا لے پھر جیسا تو چاہتا. توجہ ہے دوستان؟ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. تو حضور دیکھنا ہم سے یہی ہے. وقت مختصر، میں بس جلد احمد تمام کروں گا کیونکہ نماز ظہرین بھی ہے یقین. تو اس بات کو مد نظر رکھیں، پروردگار ہم سے ایکسپیکٹ کرتا یہ کہ ہم بہترین عمل انجام دیں گے. یاد رکھیے گا ممکن نہیں ہے جب تک تعلق آل محمد کی ذوات مقدس کے ساتھ نہ ہو. تو جب تک آل محمد کے ساتھ وابستگی نہ ہو، انسان اس دنیا میں رہنے کا حقیقی مفہوم سمجھ نہیں سکتا. محمد و آل محمد وہ بہترین اسوہ ہیں جو خدا نے بطور مثال پیش کر لیں. خدا کیسا آپ کو زندگی گزارنے میں دیکھنا چاہتا ہے. دیکھیے کردار سرکار مصطفیٰ کو دیکھیے، آل مصطفیٰ کو دیکھیے، تعلیمات سرکار ختمی مرتبت پر عمل پیرا کیسا ہونا ہے. علی ابن ابی طالب اس کی اعلیٰ مثال آپ کے سامنے، سیدہ کائنات اس کی مثال. ان مثالوں کو مد نظر رکھیں اور آگے بڑھیں. اور یاد رکھیں آخرت کا تعلق، بہرحال آخرت جاگیری محمد و آل محمد کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کردار کہیں چلا جائے اگر آل محمد سے وابستگی نہ ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق ہو، آپ یہ بات تو جانتے ہیں جنت کے سردار کسی اور کے نہیں، حسنین آل محمد کے بچے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت کا تعلق، شفاعت کا تعلق محمد و آل محمد کی ذات مقدس ہے، مخصوص ہے. آخرت جاگیری محمد و آل محمد کی. جب تک ان ذوات سے تعلق نہ ہوگا، یاد رکھیں آخرت مشکوک ہی رہے گی. حضرت آیت اللہ جوادی عاملی کتاب حج میں انہوں نے ایک روایت لکھی، بڑی لطیف روایت ہے، دیگر آپ کے ہاں بھی کتابوں میں موجود ہے. فرماتے ہیں جب مومن جائے گا نا قبر کے اندر، یہ ایک تحفے کے طور پر میں آپ کو روایت عرض کروں اور پھر آپ کی زحمت تمام. فرماتے ہیں جب قبر میں جائے گا نا
تو یقیناً وحشت کا مرحلہ آغاز ہے. اپنے چھوڑ کر چلے جائیں گے، اپنے جدا ہو جائیں گے، اپنے بیگانے ہو جائیں گے. انسان کل تک نام سے پکارا جاتا تھا، اب میت ہی ہو رہی ہے. اب تو کوئی نام لینے کو بھی گوارا نہیں ہے. ایک دم اپنے پرائے ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گیا. زیادہ تر چلے بھی تو کہاں تک چلے؟ قبر تک ہی ساتھ آئے. قبر میں چھوڑا، چلے گئے. اب جیسے ہی تعویذ قبر بند ہوگا، تاریکی اور اندھیرے کا آغاز ہوگا، فرماتے ہیں چند نورانی چہرے اس کی قبر میں داخل ہوں گے. اور ویسے چہرے داخل ہوں گے کہ جن میں سے ہر داخل ہونے والا چہرہ، اس کا نور، اس کی روشنی اس کی قبر کے اندھیرے کو دور کر دے گی. اور کوئی آئے گا تو اس کے سرہانے کی جانب آئے گا، کوئی پائنتی کی جانب آئے گا، دائیں بائیں آئیں گے، اسے گھیر لیں گے. تو ایسے میں وہ ان سے مخاطب ہو کر کہے گا اپنا تعارف تو کرواؤ، تم کون ہو؟ تم نے تو میری وحشت کو دور کر دیا، تمہارے آنے سے میری یہ قبر نورانی ہو گئی ہے. تو کوئی چہرہ یہ تعارف کروائے گا، میں وہ راہ خدا میں تیری پڑھی گئی نماز ہوں. جو تو راہ خدا میں پڑھتا تھا نا، تو نے مجھے قضا نہیں کیا، تو نے مجھے نہیں چھوڑا، آج میں نے تجھے نہیں چھوڑا. میں تیری نصرت کے لیے آئی ہوں کیونکہ تو نے میرا حیا کیا، تو نے میرا خیال کیا، آج میں تیری نصرت کے لیے. دوسرا چہرہ تعارف کروائے گا، وہ کہے گا میں وہ روزہ ہوں، وہ جو خدا کی راہ میں تو نے بھوک اور پیاس ماہ مقدس میں برداشت کی تھی، تو نے میرا خیال کیا تھا، آج میں تیرا خیال کرنے کے لیے آ گیا ہوں. اسی طرح کوئی تعارف کرے میں راہ خدا میں انفاق ہوں، جو تو نے خدا کی راہ میں غریبوں میں بانٹا تھا، آج میں تیری نصرت کے لیے. اس طرح ایک حج کے طور پہ تعارف کروائے گا. جب ان کا تعارف کامل ہو جائے گا نا، وہ فرماتے ہیں پھر ایک ایسا چہرہ قبر میں داخل ہوگا کہ ان سب چہروں کا نور بھی ماند پڑ جائے گا. اس کے داخل ہونے سے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی. اور وہ حیران ہو جائے گا، اور حیران ہو کر پوچھے گا میرے تو نیک اعمال مکمل ہو چکے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں کہ اس کے علاوہ بھی میری کوئی نیکی تھی، مگر اپنا تعارف تو کروا، تو کون ہے کہ تیرے آنے سے ہر روشنی ماند پڑ گئی ہے اور تیرا نور ہر نور پہ غالب آ گیا ہے. اس وقت وہ چہرہ اپنا تعارف کروائے گا، میں تیرا عقیدہ ولایت محمد و آل محمد ہو. تو نے اس دنیا کے اندر محمد و آل محمد سے وابستگی نہیں چھوڑی تھی، آج میں تیری نصرت کے لیے یہاں پر، تیرے دل کے لیے، تیرے دل کو روشن کرنے کے لیے، تیرے دل کو مطمئن کرنے کے لیے قبر میں آ. عقیدہ ولایت محمد و آل محمد. دوستان عزیز، اس عقیدے کے اوپر انسان کی زندگی ہو، کردار سیرت آل محمد سے ہم آہنگ ہو، تو لازم ہے کہ اس دن، جس دن انبیاء بھی نفسی نفسی پکارتے ہوں گے، اس دن جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، اللہ مومن کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا. مومن کبھی شرمندہ نہیں ہوگا. اب محبت سے مختصر کر لوں گا مصائب، مگر ایک روایت، اب یہاں آپ نے اتنی محبت سے سنا، ایک روایت ذرا سنیں تو صحیح، آل محمد سے وابستگی کا لطف کیا ہے. یہ روایت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. معصوم فرماتے ہیں ہمارا مومن تب تک مرے گا نہیں جب تک اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف نہ فرما دے. کیا اس کا طریقہ کار ہوگا؟ آپ نے فرمایا جہان ظاہر میں اللہ اسے تکالیف میں مبتلا کرے گا، اور ہر تکلیف جس میں وہ مبتلا ہوگا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. اور اس میں خصوصیت سے آپ نے صحت کی تکلیف، اولاد کی تکلیف، یہ مختلف تکالیف کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا اللہ ان کے ذریعے اس کے گناہوں کو جھاڑ دے گا اور اس کو پاک و پاکیزہ کر دے گا گناہوں سے. جس سامنے بیٹھا سن رہا تھا صحابی، اس نے کہا مولا اگر کوئی اتنا گناہ گار ہو کہ اس کے گناہ اس سے بھی نہ دھل سکے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وقت نزا پروردگار اس پہ مشکل ڈال دے گا، یعنی جان کنی کا عالم اس پر مشکل ہو جائے گا. پروردگار اس پہ وقت موت سختی کر دے گا اور اس سختی کو گناہوں کا کفارہ بنا کے اسے گناہوں سے پاک کر دے گا. کہ مولا اگر پھر بھی کوئی، میں تیزی سے بڑھوں گا بس لطف آئے اگر بات پہنچے، کہ مولا اگر پھر بھی کسی کے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ وقت موت سختی بھی ڈال دی اور تب بھی اس کے گناہ نہ دھلے، تو آپ نے فرمایا عالم برزخ بھی تو ہے، پروردگار عالم برزخ میں اسے تکالیف میں مبتلا کر دے گا. عالم برزخ میں بھی تکالیف، یعنی صرف ایک روایت عرض کروں گا، اسی سے آپ اندازہ کر لیجیے گا عالم برزخ کیا. معصوم نے فرمایا عالم برزخ کے اندر ایک ایسا مومن ہے جس سے روزانہ فرشتہ آتا ہے، گریبان سے پکڑ کے جھنجھوڑتا ہے اور اس سے صرف ایک سوال کرتا ہے تجھے زیادہ پتہ ہے یا خدا کو؟ بس اتنا. اور اسے اس بات سے تکلیف ہوتی ہے. روزانہ ایک فرشتہ آتا ہے عالم برزخ میں، اس پکڑ کے مومن کو گریبان سے صرف اتنا پوچھتا ہے، بس اتنا بتا تجھے پتہ ہے یا خدا کو بہتر پتہ، اور اسے اس بات سے تکلیف ہوتی ہے. وجہ کیا تھی؟ ایک دن گھر سے باہر نکلا، بارش ہو رہی تھی، تنگ آ کے کہنے لگا یہ بارش بھی روز ہی ہو جاتی. وہ ایک جملہ اس کی زبان سے جو ادا ہوا، عالم برزخ میں روزانہ فرشتہ گریبان پکڑ کے پوچھتا ہے تجھے بہتر پتہ ہے یا خدا کو بہتر پتہ ہے. یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا
کہ ایک جملہ بھی انسان کا گرفت میں آ سکتا ہے. اپنی زندگی گزاریں تو اس بات کو مد نظر رکھیں کہ جب آپ بات کر رہے ہیں تو مشیت الہی پہ بات کرتے ہوئے، خدا کے معاملے پہ بات کرتے ہوئے کتنا محتاط انسان کو ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا عالم برزخ میں خدا اسے تکلیف میں مبتلا کر کے گناہوں کو پاک کر دے گا. کہ مولا اگر کوئی اتنا گناہ گار ہوا تب بھی اس کے گناہ نہ دھلے تو، کوئی اتنا کوئی گناہ گار ہوا، مولا نے فرمایا یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا محشر میں لائے ہو ہمارا ماننے والا اور اس کے نامہ اعمال میں گناہ بچے. کہ مولا اگر پھر بھی کوئی اتنا گناہ گار ہو. شفقت اس صحابی کی جس نے سوال کر کر کے بحر رحمت کو جوش دلا دیا. توجہ ہے دوستان عزیز، جس کا مولا اگر پھر بھی کسی کے گناہ بچ کے ہوئے تو آپ نے فرمایا پھر ہماری شفاعت کس کے لیے ہے؟ ہم جو ہے اپنے مومن کی شفاعت کے لیے. کمال دیکھیے، وہ مومن بھی ضد پہ ہی آیا ہوا تھا، پتہ نہیں کوئی مد نظر ہوگا جسے لازمی جہنم تک پہنچانا تھا. اس نے کہا مولا اگر پھر بھی کوئی رہ گیا تو، اگر کوئی آپ کی شفاعت کے بینر تلے بھی نہ آ سکا، کوئی ایسا ہوا اگر خدا نے اٹھا دیا بھیج دیا جہنم میں. معصوم کا جملہ سنیے کتنا لطیف ہے. آپ نے فرمایا سنو، اگر ڈال دیا نا جہنم میں، ہم ایسے اٹھا لیں گے جیسے کبوتر دانے کو اٹھاتا ہے. توجہ ہے دوستان عزیز، آل محمد کی شفقت ہے، آل محمد و آل محمد کے احسانات ہیں، یقیناً ان کی شفاعت ہے. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. پروردگار نے واضح فرمایا جس کی بات سے میں راضی ہوں گا اسے ہی میں حق کے شفاعت دوں گا، جو میرے سے اجازت لے گا. محمد و آل محمد یقیناً برسر شفاعت ہیں. مگر حضور اس بات کو مد نظر رکھیے گا کہ ہمارا کام ہے سیرت آل محمد کی مطابقت میں زندگی گزارنا. ہم اپنا کام کریں، آل محمد جانیں، خدا کی شفقت جانیں. دوستان عزیز، موت یقیناً ایک پیغام ہے. موت اللہ کی رحمت ہے. جیسے نعمت حیات ہے ویسے ہی نعمت موت ہے. اور ہمارے اور آپ کے لیے تو موت سے بڑی، خدا کی قسم مجھے ایمان سے بتائیے، اس زندگی کے اندر ہمارے لیے موت سے بڑی ہماری نعمت کون سی اور دوست کون ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہ موت ہی ہے جو ہمیں محمد و آل محمد سے ملانے کا وسیلہ ہے. مومن کے لیے موت محمد و آل محمد سے ملنے کا وسیلہ. اس ہچکی کو، اس آخری ہچکی کو آپ کتنی بڑی نعمت تصور کر سکتے ہیں کہ وہ آخری ہچکی ہے، وہ آئی نہیں، اور پھر یہ نجس نگاہیں اس قابل ہو جائیں گی کہ آل محمد کے چہروں کی زیارت کر سکیں. اس سے بڑھ کر مجھے بتائیں اور کیا آپ کو اور مجھے چاہیے کہ ہمارے گناہ گار ہاتھ آگے بڑھیں اور پائے اقدس سے سرکار مصطفیٰ ہو. سوچے تو صحیح، یہ نوبت کب آئے گی؟ یہ نوبت نعمت موت کے توسط سے آئے گی. تو موت مومن کے لیے نعمت ہے. مگر دوستان عزیز، تو پھر یہ گریہ کس لیے ہے؟ یہ آل محمد پہ رونا کیسا؟ پھر آل محمد کی شہادتوں کا سن کے گریہ کس بات پر؟ آیا یہ شہادت پر گریہ؟ شہادت تو فخر ہے، شہادت تو عظمت آل محمد. ایک روایت آپ کی زحمت تمام. گریہ اور سید سجاد کا تعلق بڑھا گیا. ایک عزادار کی اصال ثواب کی مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک عزادار کیوں نہ سید سجاد کے ذکر پہ بات تمام ہو. راوی کوفہ کا رہنے والا تھا، منہال نام تھا. کربلا سے اگلے سال یہ حج پہ گیا. حج کر کے اس نے سوچا میں مدینہ، اسے پتہ چلا معصوم مدینے آ چکے ہیں، اس نے کہا میں پلٹوں اور جا کے تعزیت کروں کربلا کی امام سے. یہ مدینے آیا، اس نے آ کے دق الباب کیا، کنیز نے دروازہ کھولا، کہا جا کر معصوم کو کہنا منہال کوفی آیا ہے. جیسے ہی منہال کا نام سنا نا، امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ جانتے ہیں یہ جو غم ہوتا ہے نا، غم کا اپنوں سے بڑا عجب تعلق ہوتا ہے. مصیبت کا اپنوں سے بڑا عجب سا تعلق ہوتا ہے. آپ نے اکثر گھروں میں دیکھا ہوگا جن کے گھروں میں جنازے ہوں، لاکھ رو کر قرار آ گیا ہو، جیسے ہی کوئی اپنا داخل ہوگا نا، جیسے ہی نگاہیں ملیں گی کسی اپنے سے، دوبارہ سے کوہرام مچ جائے گا، دوبارہ سے ضبط کے بندھن ٹوٹ جائیں گے. اپنوں کا غم میں ایک عجب ہی تعلق ہوتا ہے. جیسے ہی پتہ لگا نا منہال آیا ہے، امام کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے.
جب تک امام دروازے تک پہنچے نہیں تھے امام کی آنکھوں کے آنسو لہو میں تبدیل ہو گئے. دروازہ کھولا, منہال کے چہرے پہ نگاہ پڑی, مولا چچا منہال کہہ کے گلے لگ گئے. امام بھی گری اوزاری فرما رہے ہیں, منہال کی آنکھیں بھی برس رہی ہیں. وہ امام کو تسلی و تشفی دینے کی کوشش کر رہا ہے. امام بے قرار ہو کر گریہ فرما رہے ہیں. چچا منہال کہہ کے امام آنسو بھر, دیکھو چچا ہمارا حق کیسے پامال ہوا ہے, چچا دیکھو اس زمانے نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. ایک مرتبہ منہال نے تسلی دینی شروع کی. اس کی زبان پر ایک جملہ آیا جس نے امام کے سینے کے زخم ایک مرتبہ تازہ کر دیے. اس نے کہا مولا صبر کیجئے, مولا حوصلہ فرمائیے, آپ ہی تو فرماتے تھے شہادت ہمارا ورثہ ہے. مولا آپ تو فرماتے تھے شہادت ہمارا ورثہ ہے. اتنا سننا تھا سید سجاد تڑپ نہیں اٹھے. آپ نے فرمایا چچا منہال انصاف نہیں کیا, مجھے ایمان سے بتاؤ. ہاں ہم کہتے تھے شہادت ہمارا ورثہ ہے, پر یہ بھی کیا تھا پھوپھیوں ماؤں کے سروں سے چادروں کا اترنا ہمارا ورثہ ہے. کیا یہ بھی کہا تھا بہنوں کو تماچے پڑنا ہمارا ورثہ ہے. چچا ترک و دیلم کی کنیزوں کی طرح کوفے اور دمشق کے بازاروں میں پھرایا گیا ہے. معصوم کے ایک مرتبہ زخم تازہ ہو گئے. دوستان عزیز, ہم نے کیا رونا حسین ابن علی کو. ہم تو انتظار کرتے ہیں کوئی ماحول بنے کہ ہماری آنکھ سے آنسو چھل کے کوئی ایسا سوچے وہ کیا عزادار حسین ہوگا جس کے سامنے پانی کا پیالہ آنا ہے اور آنکھوں نے برس جانا ہے, جس نے کسی کے گھر پہ شادی کی تقریب دیکھنی ہے اور ضبط کے بندھن ٹوٹ جانے ہیں. خدا کی قسم اگر کوئی رویا ہے حسین کو تو سید سجاد روئے ہیں. ایک جملہ بس آپ کی زحمت تمام کرنے جا رہا ہوں. دوستان عزیز, عجب روایت ہے خدا کی قسم. ایک دن جناب زینب عالیہ ہیں اپنے شوہر جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے پہلو میں بیٹھی ہیں, اور بی بی نے یوں ہی ذکر کرتے ہوئے شام کی کسی راہ کا ذکر کر دیا. بی بی کی زبان پہ آپ جانتے ہیں بیویاں شوہروں سے اپنے غم بیان کرتی ہیں. بی بی نے کوئی ایک منظر کسی دمشق کے کسی چوک چوراہے کا ایک منظر عبداللہ ابن جعفر طیار کے سامنے کوٹ کر دیا. ایک منظر وہ سننا تھا. عبداللہ کانپتے ہوئے کھڑے ہوئے, اپنے غلاموں کو صدائیں دینی شروع کی. کہا سواریوں کو آمادہ کرو. آپ نے کہا اسلحے کو آمادہ کرو. جناب زینب عالیہ نے پوچھا آخر سردار کہاں کی تیاری ہے؟ کہا مجھے دمشق جانا ہے, میں یزید سے انتقام لوں گا. اب جسم میں رشا پڑا ہوا ہے, ضعیف ہو چکے ہیں, بیماری کا غلبہ ہے, کھڑے ہونے سے قاصر ہیں زیادہ دیر تک. جناب زینب عالیہ نے کوشش کی کہ انہیں بٹھایا جائے, انہیں سمجھایا جائے, مگر وہ کانپ رہے تھے. بنی ہاشم کی غیرت نے گوارا ہی نہیں کیا. اللہ جانے کون سا منظر جناب زینب نے سنایا کہ عبداللہ بنی ہاشمی غیرت گوارا ہی نہ کر سکی. جب جناب زینب عالیہ نے دیکھا نا کہ یہ نہیں رکیں گے, ایک مرتبہ بلایا جناب سید سجاد کو. کہا بیٹا سجاد آؤ اور عبداللہ کو روک لو. دیکھو جناب امام آئے, عبداللہ کو کہا عبداللہ صبر فرمائیے, اللہ بہترین اجر دے گا, اللہ آل محمد کے حق میں بہترین فیصلہ کرے گا. آپ پہ جہاد ساقط ہے, آپ کا جسم ساتھ نہیں دیتا. سمجھا کر بٹھانے کی کوشش کی. اس وقت جب امام جناب عبداللہ کو صبر کی تلقین کر رہے تھے, ایک جملہ آیا جناب عبداللہ کی زبان پہ کہ خود سید سجاد ہی تڑپ اٹھے. ایک مرتبہ تڑپ کے کہا بیٹا سجاد آپ نے سنا نہیں آپ کی پھوپھی کیا بتا رہی ہیں؟ آپ کی پھوپھی بتا رہی ہیں ان بازاروں میں لے جایا گیا جہاں کنیزوں کو فروخت کیا جاتا تھا, جہاں غلاموں اور کنیزوں کو بیچا جاتا تھا, ان بازاروں میں علی کی بیٹی کو لے جایا گیا. جب کہا نا آپ نے نہیں سنا, سید سجاد نے اپنے ہاتھ سینے پہ رکھ لیے. میرا امام روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا. کہا عبداللہ آپ نے فقط سنا, آپ کی غیرت سے گوارا نہ ہوا. میں وہ سجاد ہوں جو ساتھ ساتھ سفر کر رہا تھا. میں نے ان آنکھوں سے پھوپھیوں کو تعزیہ نکھا دی. لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ينقلب. یا اللہ یا رحیم یا کریم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار, تجھے واسطہ پنجتن پاک 12 امام 4 معصومین علیہ السلام کا پروردگار جناب عباس جعفری صاحب کے درجات کو بلند فرما, انہیں جوار ائمہ معصومین میں جگہ عطا فرما, ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما, ان کی عالم برزخ کی منازل کو آسان فرما. پروردگار جتنے مومنین حاضر غیر حاضر یہاں موجود ہیں سبھی کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرما. اس مجلس اعزا کے انعقاد کا جو بھی اجر و ثواب آل محمد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, جو حاصل ہو اسے مرحوم کے نامہ اعمال میں درج فرما. پروردگار سبھی مومنین کے جان و مال عزت و ناموس کو محفوظ فرما. امام
زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور جل فرما، ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرما، ہم سب کو دین و سیرت محمد و آل محمد پڑھنے سمجھنے اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، اس دین آل محمد کو، اس عشق و مودت و عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرما، ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین محمد و آل محمد پر قرار فرما، اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرما۔ مرحوم عباس جعفری صاحب کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، خصوصاً شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، علماء فقہا جو دنیا سے گزر گئے سبھی کے لیے اجتماعی سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا دلیلا معینا حتی تسکنوا ارزقہ وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی